بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ برج جوزا جیمنائی زوڈیکل سائن یعنی متھن راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش کا دورانیہ 22 مئی سے 21 جون کے درمیان ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں ہمیشہ ماہانہ یا سالانہ آسٹرولوجی پریڈکشنز ٹراپیکل یعنی ویسٹرن یونانی علم نجوم کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔ یہ آپ کا یونانی ذائچہ ہے جو آپ کے ذوق سماعت کے نظر کرنے جا رہا ہوں۔ سال 2026 علم نجوم و فلکیات کی روشنی میں آپ کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب کر رہا ہے، اس کا ایک اجمالی خاکہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تاہم اگر آپ کو آپ کی تاریخ پیدائش سرے سے معلوم نہیں ہے تو آپ اپنے نام کے پہلے حرف جو کے یا کیو یعنی قاف یا کاف ہو سکتا ہے، اس کے اعتبار سے بھی اس ویڈیو کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، چونکہ نام کا پہلا حرف بہر کیف اپنا اثر رکھتا ہے۔ سال 2026 میں آپ کی شخصیت کے جو مثبت پہلو ہیں وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کی کشش میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے جذبات برانگیختہ ہو رہے ہیں اور کچھ معاملات میں آپ بھڑک بھی رہے ہیں۔ محبت اور الفت کے جملہ لوازمات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ محبت بھی عروج پہ ہوگی، نفرت اور غصہ بھی عروج پہ ہوگا، لیکن ایک بات طے ہے کہ محبتیں نفرتوں پہ غالب آ جائیں گی اور ہر لڑائی جھگڑے کا انجام آخرکار صلح پہ ہوگا۔ یورینس آپ کو بڑی عجیب و غریب تبدیلیوں سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ آپ خود کو کارآمد بنانے کے لیے، مفید بنانے کے لیے کوشش کریں، صبر و تحمل اور بردباری کو اپنائیں، جلد بازی کے فیصلے نہ کریں، تو آئندہ برس ہا برس تک آپ عروج کی جانب اور ترقی کی جانب رواں دواں رہیں گے۔ البتہ اپنے راز، رموز، اپنے بھید اور اپنے خواب اپنے مخلص دوستوں اور ساتھیوں سے بھی شیئر مت کریں، ان کو مت سنائیں۔ جذباتی فیصلوں سے آپ کو گریز کرنا ہوگا۔ کام کے وقت کام کریں، آرام کے وقت آرام کریں، اور کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ذہنی طور پہ آپ کو مستعد ہونا چاہیے، خوشباش ہونا چاہیے، خوش و خرم ہونا چاہیے، اور بزرگوں کا مشورہ لے کے پھر ہی آپ کوئی بڑا فیصلہ کریں۔ وہ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے دامن میں سمٹ آئیں گی۔ جہاں تک آپ کی گھریلو زندگی، عائلی زندگی اور اعزاء اور اقارب اور افراد خانہ کے ساتھ تعلقات اور مراسم کا سوال ہے، تو سال 2026 میں آپ کو اپنی شریکہ حیات کی جانب سے، یا اگر آپ زوجہ ہیں تو آپ کو اپنے شوہر کی جانب سے ان کی صحت کے حوالہ سے فکر مندی، تشویش اور پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ ان کا روحانی علاج کریں، اس کی سبیل کریں، دعاؤں کا دروازہ کھولیں، خود بھی تہہ دل سے اپنے لائف پارٹنر کے لیے دعا کریں، اور بزرگ ہستیوں سے بھی ان کی صحت یابی کی دعا کی گزارش کریں اور ان کا تعاون حاصل کریں۔ باقی آپ کو مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ خاندانی امور میں درگزر کرنا اپنا معمول بنائیں اور صلح صفائی کی جانب مائل ہوں۔ اگر کوئی معافی کا طلبگار ہو تو اسے معاف کر دیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ باہمی تعلقات بہتر ہو جائیں گے، کافی بہتر ہو جائیں گے، اور ماضی میں جو آپ نے نیکیاں کی ہیں ان کا آپ کو بہت اچھا انجام، صلہ اور پھل ملے گا، اور نیکیوں کے ہر ممکن اچھے اور بہترین انجام سے خود کو فیضیاب کرنے کے لیے تیار رہیں، مستعد رہیں۔ اپنی روحانی زندگی میں تسلسل پیدا کریں، عبادت میں مواظبت اور دائمی پن پیدا کریں، عبادت میں تسلسل پیدا کریں۔ صدقہ و خیرات کرنا آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ سال 2026 میں نہ صرف یہ کہ اس سال بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ صدقات دینے اور صدقہ جاریہ اور رفع عامہ کے کاموں میں حصہ لینے کا کوئی موقع بھی اپنے ہاتھ سے جانے مت دیا کریں۔ آپ کی دعائیں، آپ کی محنتیں، آپ کے نیک اعمال آپ کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے معاشرتی تعلقات یعنی سوشل نیٹ ورکنگ کا تعلق ہے، اور آپ کی خواہشات اور آپ کا مستقبل جس کی ایک
جھلک آپ کو 2026 سے نظر آ رہی ہے۔ تو خرید و فروخت کے حوالہ سے، وہ چاہے زمین ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، گاڑی ہے یا کوئی جانور ہے، تو کسی بھی چیز کی خرید و فروخت کا معاملہ مخلص، ماہر اور بزرگ کے مشورہ سے پھر آپ طے کریں۔ اگر دوست یار سیاسی سماجی میدان میں آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کریں، لیکن ایک چیز ہے کہ آپ بہت جلد مایوس ہو جائیں گے۔ کسی بھی گیدرنگ میں، کسی بھی کمیونٹی کو جوائن کرنے سے آپ مایوس ہو جائیں گے، تو مایوس مت ہوں، اور فوری طور پہ اپنا اعتماد کھو دینا، احساس کمتری کا شکار ہو جانا، یہ بے وقوفی ہوگی۔ اور کچھ جیمنائی ایسے بھی ہیں جو حد سے زیادہ پر امید اور پر اعتماد ہوں گے۔ اوور کانفیڈنس ہونا بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی افراد سے آپ کی گفتگو نتیجہ خیز رہے گی۔ سماجی میدان میں، سماجی کاموں میں آپ کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کے مواقع ملیں گے، جس سے آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کی شناخت اور آپ کی پہچان نکھر کے سامنے آئے گی، اور معاشرے میں آپ کی قدر و منزلت، عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ 2026 میں ایک وسیع حلقہ احباب آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، اور پرانے دوستوں کا یہاں سے خروج ہو رہا ہے۔ جہاں تک آپ کے روپے، پیسے، بزنس، مالیات، اسباب رزق اور آمدنی کے معاملات کا تعلق ہے، تو سیاسی، سماجی، خاندانی طور پہ آپ کافی خود کو مستحکم محسوس کریں گے، اور اپنے غریب اعز و اقارب کی مدد کریں گے۔ مالیات میں آپ کافی غیبی مدد اور اسباب رزق میں اضافہ ہوتا ہوا دیکھیں گے، جس سے آپ کی عزت اور ساکھ میں بھی اضافہ ہوگا۔ مالی معاملات میں بڑے اہم لین دین کرتے ہوئے، رقم کا تبادلہ کرتے ہوئے یا خرید و فروخت کرتے ہوئے، پہلے بھی آپ کو اشارہ دے چکا ہوں، مخلص اور ہم خیال دوستوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ پچھلے سال آپ کی زندگی میں کافی حد تک کاروباری بہتری آئی ہے، اس کا تسلسل 2026 میں جاری و ساری رہے گا، اور 2025 کے رکے ہوئے کام انشاءاللہ 2026 میں بتدریج پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ لیکن آپ کی فطرت میں چونکہ جلد بازی ہے، تو جلد بازی کا عنصر اپنے کنٹرول میں رکھیں، مستقل مزاجی اپنائیں، تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور انکم آپ کی بہت بڑھے گی اور مستحکم ہوگی۔ برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے طلباء اور طالبات تعلیمی سرگرمیوں کے حوالہ سے یہ سال 2026 پچھلے سال 2025 کی بنسبت کافی بہتر رہے گا۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، اسٹڈی ویزا لینا چاہتے ہیں، یا بیرون ملک کاروبار کے سلسلہ میں، ملازمت کے سلسلہ میں یا مزدوری کے سلسلہ میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو کچھ قانونی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جن سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ماہرین سے مشورہ کیجیے، اور خاص طور پہ ماہر قانون کی رائے ضرور لیجیے۔ تعلیمی منازل بتدریج آہستہ آہستہ آپ کی طے ہوتی چلی جائیں گی، اور سپلی وغیرہ کے چانسز تو نہیں ہیں، البتہ آپ کا اپنا رولر پلانٹ جب ریٹروگریڈ میں ہو تب دل کھول کے صدقہ و خیرات کیجیے۔ میرکری ریٹروگریڈ میں اپنے ذہن پہ زیادہ دباؤ مت دیجیے، اور میرکری ریٹروگریڈ کے علاوہ دیگر ایام میں امتحانات یا انٹرویو کی تیاری کرنا آپ کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ جہاں تک اولاد کے حصول یا اولاد کی خوشیوں کا تعلق ہے، یا آپ کے رومانوی امور ہیں، معاملات محبت ہیں، یا دیگر خوش قسمتی اور تفریح طبع کے معاملات ہیں، تو اس حوالہ سے اجمالی خاکہ آپ کے ذائچے کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اس سے آپ کی خوش قسمتی میں اضافہ ہوگا۔ اپنی اولاد کے بہترین مستقبل کے لیے کوششیں جاری رکھیں، اور اس پہلو کو آپ نظر انداز نہ کریں، اور اس معاملہ میں ہرگز سستی نہ کریں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کی نگہداشت بھی آپ مد نظر رکھیں۔ باقی انشاءاللہ اس مرحلہ میں ذائچے کے 5ویں گھر میں آپ کو بے پناہ خوشیاں ملیں گی۔ اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ کی بیٹیاں ترقی کریں گی، اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کی جانب سے آپ کی نیک نامی میں، عزت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی بیٹی ایسے کام کرے گی، کوئی تعلیمی کامیابی حاصل کرے گی، جس کے سبب آپ توجہ کا مرکز بنیں گے۔ البتہ جن کے ہاں لڑکے ہیں تو لڑکوں کی تربیت و نگہداشت پہ آپ کو ذرا سختی کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے معمولات زندگی اور ان کی نجی زندگی کو ذرا چیک کرنے کی بھی ضرورت ہے۔
محبت کے حوالہ سے گزارش ہے کہ روٹھے ہوئے دوست احباب ناراض دوست یا ناراض محبوب کو منانے کی کوشش کریں، آپ کو کامیابی ملے گی۔ تجدید محبت کے اصول اپنے مد نظر رکھیں، انہیں فراموش مت کریں۔ جن بچوں بچیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو 2026 میں آپ کی شادی کے اچانک سے حادثاتی طور پہ امکانات جنم لے رہے ہیں، اور یہ کوششیں آپ کے بزرگوں کے ہاتھوں سر انجام پائیں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ بجائے اپنی من مانی اور اپنی مرضی کے، اپنے بزرگوں کی مرضی اور منشا کو ضرور شامل حال رکھیں شادی بیاہ کے معاملہ میں۔ باقی 2026 میں مالی سکیموں سے آپ کو تقریباً ملا جلا قدر فائدہ ہوگا، کچھ خاص زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا۔ تاہم یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ذاتی پیدائشی ذائچہ کی روشنی میں، لیکن فی الوقت چونکہ میں آپ کا جرنل ہوروسکوپ پڑھ رہا ہوں اکارڈنگ ٹو آل جیمینائز، تو اچانک سے میرکری کے ایگزالٹڈ ٹائمز میں یا پیک ٹائم میں آپ اپنی قسمت کو آزما سکتے ہیں، آپ کو فائدہ ملے گا۔ دعاؤں اور صدقات کا سلسلہ جاری رکھیں، اور غربا کی مدد کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے آپ اپنی مالی سکیموں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور انعامات کے حصول میں خاطر خواہ کامیابی سمیٹ سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے صحت اور تندرستی کے معاملات کا تعلق ہے تو اپنی جسمانی صحت کا خیال کریں۔ اس عمر میں سستی کرنا، اپنا چیک اپ نہ کروانا اور بیماری کو ہلکے میں لینا، یہ آپ کو طویل المدت مرض میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ باقی آپ کے کچھ آستین کے سانپ، آپ کے متعلقین، آپ کے حاسدین جن کو آپ بنیاد فراہم کر رہے ہیں، جب آپ کا حلقہ آباب وسیع ہوگا، ذرائع آمدن بڑھیں گے، آپ ترقی کی جانب مائل ہوں گے، خاندان میں آپ کی ساکھ مضبوط ہوگی، تو وہ حسد سے مرے چلے جائیں گے اور آپ کے خلاف سفلی عملیات ضرور کریں گے۔ تو ایسے ناقص، نظر بد اور جادو ٹونا کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنا بچاؤ کریں، اپنے بچاؤ کی تدبیر کریں، اور خود بھی اپنے لیے دعا کریں اور بزرگوں سے بھی دعا کا سلسلہ جاری رکھیں۔ روحانی معالجین سے اپنا علاج اور اپنی حفاظت کا عمل ضرور کروائیں۔ صدقات کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت انشاءاللہ آپ کو ہر جسمانی اور روحانی تکلیف سے محفوظ رکھے گی۔ تلاوت قرآن باقاعدگی سے کریں اور اپنی خوراک کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ باقی عمومی طور پہ آپ کے سفر کے حالات اور زندگی کے نشیب و فراز کے حوالہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2026 میں جوزوی خواتین و حضرات کاروباری سلسلہ میں اندرون یا بیرون ملک آپ جو سفر کرتے ہیں وہ آپ کے لیے وسیلہ ظفر بن جائیں گے، اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے میں دقتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مگر بسیار جد و جہد اور کوشش اور روحانی مشاورت کے بعد، اور جو قانونی سکم ہیں اور جن کاغذات کی کمی ہے ان کو پورا کرنے کے بعد آپ بیرون ملک سفر میں ضرور کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ البتہ دوران سفر آپ کو محتاط رہنا چاہیے، سفر سے قبل آپ کو حسب توفیق صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ نقل و حرکت کے دوران، آمد و رفت کے دوران، چاہے وہ بیرون ملک ہے چاہے وہ اندرون ملک آپ کا سفر ہے، کچھ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، تو ایسے لوگوں پہ کڑی نظر رکھیں، اپنے قیمتی سامان پہ بھی نگاہ رکھیں، اور باقی دوران سفر لڑائی جھگڑے کے امکانات بھی ہیں تو لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دیکھیے، سال 2026 میں بہت بڑے بڑے میگا اسٹرالوجیکل ایونٹ ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے اسٹیلیم بن رہے ہیں، پلانٹری الائنمنٹ ہو رہی ہیں، پریڈز ہو رہی ہیں، اور دو علوی کواکب یعنی بلند و بالا اور عظیم الجثہ سیارے اپنا مقام چینج کر رہے ہیں، ٹرانزٹ کر رہے ہیں، جن میں زحل اور مشتری شامل ہیں۔ نیپچون بھی اس دوڑ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگست میں شیڈو سٹارز بھی اپنا گھر بدل رہے ہیں، یعنی نارتھ نوڈ اور ساؤتھ نوڈ بھی اپنی جگہ چینج کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں یورینس بھی اپریل میں مستقل اپنے قیام میں داخل ہو رہا ہے، اور پلوٹو پچھلے برسوں سے ایک خاص مقام پہ آن پہنچا ہے۔ 2026 بہت سی تبدیلیوں کا سال ہے۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں اور ٹرانزٹ یعنی موجودہ ذائچہ میں
زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کا ٹرانزٹ چارٹ پڑھ رہا ہوں، چاہے وہ سالانہ ہوروسکوپ ہو، چاہے وہ ماہانہ ہوروسکوپ ہو۔ یہ آپ کے برج کا ایک عمومی تجزیہ ہوتا ہے، نہ کہ یہ آپ کا ذاتی ذائچہ پیدائش ہوتا ہے۔ ذائچہ پڑھنے کے چند اصول ہیں، جب تک ان کا پورا علم نہیں ہوگا ذائچہ سے آپ کی زندگی کے درست حالات کو اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں آپ کے 3 بگز، یعنی آپ کا سن سائن، آپ کا مون سائن اور آپ کا اسینڈنٹ کون ہے، کیا ہے۔ ہر انسان کے 3 برج ہوتے ہیں، تینوں برجوں کے مختلف حالات مل کر ایک الگ قسم کی کیفیت کو جنم دیتے ہیں۔ تینوں برجوں کے حالات سے واقفیت ہونی ضروری ہے۔ دوسرا، کواکب کی منصوبات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ کے 12 گھروں میں کس کس چیز اور کس کس کام کا تعلق کس کس کوکب کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ کی دولت کا کوکب کون سا ہے، شادی کا کوکب کون سا ہے، سفر کا کوکب کون سا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا، ذائچہ کے 12 گھروں کی اپنی اپنی منصوبات ہیں، اور ان میں جو ٹرانزٹ ہوتا ہے وہ آپ کی ذاتی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے، یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز، کواکب کے حساس مقامات یعنی ڈگنیٹیز، کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو کون سا کوکب حالت شرف میں تھا، کون سا کوکب حالت حبوط میں تھا، کون سا عروج پہ تھا، کون سا زوال پذیر تھا، کس کو طرفہ تھا، کس کو تزلزل تھا۔ اور پانچویں سب سے اہم چیز جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ اسپیکٹس ہیں۔ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں جو نظرات قائم ہوتی ہیں، اور ان نظرات کی روشنی میں موجودہ ذائچے میں ان کواکب کا پیدائشی ذائچہ کے ساتھ کس قسم کا اسپیکٹ قائم ہو رہا ہے، یہ آپ کی ذاتی زندگی پہ بہت گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ چھٹا، کواکب کے رجت اور استقامت کے احوال کا پورا علم ہونا چاہیے۔ ساتواں، طلوع اور غروب کا علم ہونا چاہیے کہ کون سا کوکب جب آپ کی پیدائش ہوئی وہ رائز کر رہا تھا، کون سا کوکب آپ کی پیدائش کے وقت غائب تھا، غروب تھا۔ اور آٹھویں چیز، کواکب کے باہمی تعلقات اور ان کی دوستی اور دشمنی کا علم بھی ہونا چاہیے۔ تو ان تمام امور کو ملا کر پھر ایک نپا تلا جچا تلا انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ انداز اختیار کرنے کے لیے اور پریڈکشن کرنے کے لیے سخت محنت کی، ٹھوس اور گہرے عمیق حساب کتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر عقل سلیم بھی ہونی چاہیے، واقفیت عامہ بھی ہونی چاہیے، اور زمانہ کے حالات کا پورا علم بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ سالانہ یا ماہانہ ہوروسکوپ پریڈکشنز ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کے حالات زندگی پہ اور آپ کے ماحول پہ۔ معزز خواتین و حضرات، قدرت کے چھپے رازوں کو ذائچے کے ذریعے جاننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ علم نجوم علم اور عقل کی گہرائیوں کی محنت کا نام ہے۔ تو یہ عمومی اور خام استدلال ہے، اور یہ اسٹرالوجی مکس بیگ ہے۔ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ کچھ کواکب آپ کے لیے نفع مند ہوتے ہیں، کچھ کواکب آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے وسیع تر نظام کے ساتھ آسمانی کیلنڈر، آسمانی گھڑی پہ کواکب کے نفع نقصان کے اثرات مرتب کیے ہیں۔ وہ آپ کی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اس کا یہ عمومی تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تاہم اگر آپ اپنی تاریخ پیدائش کی روشنی میں اپنا ذاتی ذائچہ پیدائش بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی ایک فیس ہے۔ آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ اسسٹنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے فیس اور دیگر معاملات ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سرے سے آپ کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے
تو ہمارے ہاں پرشانہ نجوم، جسے وقتی ذائچہ نجوم یا ہوریر چارٹ کہا جاتا ہے، وہ بھی تیار کیا جاتا ہے، اور جیومینسی یعنی علم رمل کا ذائچہ بھی تیار کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو ذائچہ کے حوالہ سے اور فیس کے حوالہ سے اور سوال کے مطابق جو فیس بنے گی، ان تمام احوال سے مطلع کیا جائے گا، تفصیلات سے آپ کو کامل آگہی دی جائے گی۔ آپ کسی بھی جائز روحانی مسئلہ کا یا دنیاوی پریشانی کا حل دریافت کرنے کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ اسسٹنٹ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ اپنا سوال چھوڑیے یا وائس میسج کیجئے یا ٹیکسٹ کیجئے، آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا۔